ایک دن مختار نے کہا کہ کل میں ایک ایسے انسان کو قتل کروں گا کہ جس کے قتل ہونے پر تمام مسلمان اور ملائکہ فرشتوں میں خوشی ہوگی۔ اس کے قتل پر ملائکہ اور فرشتے خوش ہوں گے۔ ابن اسود مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ مختار کل ضرور بھی ضرور ابن سعد کو قتل کرے گا۔ لہذا ابن اسود اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا بیٹے تو جا کر ابن سعد کو یہ سارا معاملہ بتا اور اس سے کہے کہ وہ اپنی حفاظت کے انتظامات کرے۔ لہذا ابن اسود کا بیٹا ابن سعد کے ہاں پہنچا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ ابن سعد کے تعلقات تھے مختار سے۔ اس نے یہ سوچا کہ مختار مجھے کیسے قتل کر دے گا، میرے اس سے اچھے مراسم رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے کوئی حفاظت وغیرہ کا انتظام نہیں کیا۔ جب دوسرا دن آیا اور صبح ہوئی تو مختار نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے سینیکوں کو بھیجا کہ ابن سعد کو بلا کر لاؤ۔ یہ ابن سعد وہ کم بخت، وہ ذلیل انسان ہے، وہ ناپاک انسان ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے کئی باتیں رکھیں کہ مجھے ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنے دیا جائے تو اس ذلیل نے آپ کی ساری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ ابن سعد ہے کہ جس نے پورے اپنے لشکر کی اگوائی کی اور اسی کے حکم پر تیر خنجر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر برسائے گئے۔ یہ وہ ذلیل انسان ہے کہ جس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اور آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجوں، آپ کے بھانجوں کو اس نے قتل کیا۔ یہ وہ ذلیل انسان ہے کہ جس نے بے گور و کفن لاشیں کربلا کے میدان میں چھوڑ دیں اور پاک بیویوں کو گھوڑوں پر سواریوں پر بٹھا کر اس نے شہروں میں جلوس نکالا اور ان کی رسوائی کرنے کی، بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے فتح پر خوشیاں منائی اور اہل بیت اطہار کو رسوا کرنے کی ناپاک کوششیں کی۔ یہ وہ ابن سعد ہے۔ آج مختار اسے قتل کرنے کے لیے چلا ہے اور مختار نے کہا کہ جاؤ ابن سعد کو بلا کر لاؤ۔ ابن سعد کا یہ بیٹا حفص جب مختار کے پاس آیا، مختار کے دربار میں حاضر ہوا تو مختار نے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر گیا ہے، وہ خلوت نشین ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اب اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اب وہ خلوت نشین ہو گیا ہے۔ اچھا، اس وقت اسے خیال نہیں آیا کہ جب اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، جب اس نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تب اسے گوشہ نشینی یاد نہیں آئی، تب اسے یہ خیال نہیں آیا کہ جب اس نے حضرت علی اکبر، حضرت امام قاسم، حضرت علی اصغر کا قتل کیا تھا، انہیں شہید کیا تھا، پاک بیویوں کی بے عزتی کی تھی، اہل بیت اطہار کو تکلیف دی تھی، تب اسے گوشہ نشینی کا خیال نہیں آیا۔ آج کونا پکڑے ہوئے بیٹھا ہے، اب کہاں ہے وہ رے کی حکومت، اب کہاں ہے وہ گورنر بننے کے خواب؟ جا اسے بلا کر لا۔ لہذا مختار نے اپنے سینیکوں کو بھیجا، ابو عمرہ کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد کا سر کاٹ کر میں نے سامنے لے کر آؤ۔ لہذا ابو عمرہ ابن سعد کے گھر پہنچتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں اور گھیرنے کے بعد اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر مختار کے دربار میں لے کر آتے ہیں۔ مختار کے سامنے سر رکھا ہوا ہوتا ہے ابن سعد کا، اور ابن سعد کا بیٹا حفص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ مختار حفص سے پوچھتا ہے، اے حفص بتا، کیا یہ تیرے باپ کا سر ہے؟ تو حفص کہتا ہاں، یہی میرے باپ کا سر ہے۔
ہاں یہی میرا باپ ہے۔ اور اس نے کہا حفص نے کہ اب بعد میرے باپ کے مرنے کی میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو مختار نے کہا کہ تمہیں اب زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، تمہیں بھی میں وہیں بھیج دیتا ہوں جہاں تمہارے باپ کو بھیج دیا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے حفص کا بھی سر تن سے جدا کر دو اور اسے بھی وہیں پہنچا دو جہاں اس کے باپ کو پہنچا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور دونوں سر مختار کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مختار کہتا ہے کہ اگرچہ یہ دونوں سر امام حسین اور ان کی اولاد کے سروں کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن مجھ سے جتنا بھی ہو سکے گا میں اہل بیت اطہار کا بدلہ لیتا رہوں گا۔ اور اس نے وہ دونوں سر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوا دیے۔ حضرات گرامی، جن لوگوں نے بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھی سزا دی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں سزا ملے گی۔ انہوں نے ناپاک زندگی اپنی اس دنیا میں جی ہے، اور کل بروز محشر وہ ساری کائنات کے سامنے رسوا بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، اور دوزخ کا عذاب بھی چکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔